أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں انسپائر ایف ایم سے ہفتہ وار پروگرام نور الایمان. میں ہوں آپ کی میزبان شزیدہ کوثر. میرے ساتھ تشریف فرما ہے استادہ یاسمین، جن سے ہم آج قرآن و حدیث کی روشنی میں استغفار کے بارے میں گفتگو کریں گے. آئیے ابتدا کرتے ہیں. السلام علیکم استادہ یاسمین، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بخیر وعافیت. ماشاء اللہ. استادہ یاسمین، آج ہمارا موضوع ہے استغفار کے بارے میں. آپ ہمیں یہ بتائیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں توبہ اور استغفار کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة محمد: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. کہ تو معافی مانگو اپنے گناہوں کی اور مومنین اور مومنات کے لیے. سورۃ المحمد کی آیت ہے، آیت نمبر 19 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معافی مانگو. واستغفر لذنبک، کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو. وللمؤمنین والمؤمنات، ایمان والوں کے لیے اور ایمان والیوں کے لیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، آیت نمبر 106 ہے: واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں سورۃ النصر میں، فرماتے ہیں: فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ تسبیح کرو اور حمد کرو اپنے رب کی، واستغفر، اور معافی طلب کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ العمران میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 15 ہے: للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. کہ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاک بیویاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ہے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، کہ اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور ہمیں بچا لے، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ پہ چلنے والے، قناعت کرنے والے، اور
خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کو اٹھ اٹھ کر اپنی گناہوں کی معافیاں مانگنے والے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ ان میں موجود ہوں اور وہ انہیں عذاب دے، اور نہ وہ معافی طلب کرتے ہوئے لوگوں پر عذاب نازل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ کھلی برائی کا ارتکاب کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، وہ اگر اللہ کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہ معاف کرے، بشرط یہ کہ وہ دانستہ اپنے افعال یعنی بری باتوں پر اصرار نہ کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر استاذہ یاسمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً استغفار فرما کر اس امت کو راہ دی ہے کہ کیسے اپنے رب سے استغفار کرو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ کی قسم کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی اور توبہ مانگتا ہوں۔ رواہ البخاری، اور بخاری کی یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ تعالی بکم، کہ تم میں اگر گناہ کرنے کی سخت باقی نہ رہے، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئیں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، یہ حدیث حسن ہے اور اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں كنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں جب ہم موجود ہوتے تھے تو ہم گن لیتے تھے 100 مرتبہ، کہ اپنے ہاتھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استغفار کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو استغفار کے ورد سے تر رکھیں اور اپنے گناہوں کو جب جب یاد کریں تو ان پر استغفار مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ آپ معصوم ہیں، آپ نبی ہیں،
تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بار بار دن میں کثرت سے استغفار کریں۔ اگر انسان نے توبہ کی ہے اور دوبارہ وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ دوبارہ توبہ کرے، کیا اس کی توبہ کرنے کا فائدہ ہے یا کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارۃ الذنب الندامہ، کہ کفارہ جو گناہ کا کفارہ ہے وہ ہے ندامت، کہ اگر انسان جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس پر معافی مانگتا ہے تو اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے معافی مانگنے کا، کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان، قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی انسان جب بھی گناہ کرے تو مجھ سے معافی مانگے، جب بھی گناہ کرے تو مجھ سے معافی مانگے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا الاستغفار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عورتوں کو فرمایا کہ اے یا معاشر النساء، کہ اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کرو، واکثرنا الاستغفار، اور کثرت سے استغفار کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ میں نے تم لوگوں میں سے اکثر کو اہل النار میں سے دیکھا ہے۔ فقالت امرأة منہن جزلۃ وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، ان میں سے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کیوں اہل النار میں سے دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن، کہ تم لعن طعن میں کثرت کرتی ہو، ایک دوسرے کو بلیم کرنے میں کثرت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے گھر والوں کی کفران نعمت کرتی ہو، وما رأیت من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لب منکن، اور تم میں سے ناقصات العقل ہو، کہ تم اکثر جو ہے وہ تم میں سے ناقصات العقل اور ناقصات الدین ہے۔ تو قالت یا رسول اللہ وما نقصان العقل والدین، کہ یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ نقصان العقل و دین کیا ہے، یعنی ہمارے دین اور عقل میں نقص کیا ہے، کس چیز سے کم ہے؟ قال وما نقصان العقل فشہادۃ امرأتین تعدل شہادۃ رجل، فہذا نقصان العقل، کہ نقصان یہ ہے کہ ایک مرد کی شہادت دو عورتوں کی شہادت کے برابر ہوتی ہے، اور یہ نقصان تمہاری عقل کا ہے۔ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي وَمَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رمضان فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ، کہ تم لوگ رات گزارتے ہو اور نماز ادا نہیں کرتی، وَتُفْطِرُ فِي رمضان فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ، اور رمضان میں افطار کرتی ہو، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے، یعنی حید کے دنوں میں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ درس دیا کہ تم کفران نعمت نہ کرو، یعنی جو تمہارے باپ، بھائی اور خامن تمہیں دیتا ہے اور تم لینے کے باوجود یہ کہہ دیتی ہو کہ ہمارے لیے کسی نے کیا کیا، اور پھر ایک دوسرے کے سامنے بلیم کرنا، جیسا کہ اکثر ہم میں سے عورتیں کرتی ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر عورتوں کو یہ استغفار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ استغفار اگر کریں
یا نہ کریں، کیسے کریں، اگر کریں گے تو قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر بار بار گناہ ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے برائی کی اور اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اور فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کے گناہ بخشے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس پر وہ قائم نہیں رہتے، یعنی اس جو غلطی ان کی ہے اس پر قائم نہیں ہے اور وہ جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے میرے بندو، اگر تم اسراف کر جاؤ، اپنی جانوں پر ظلم کر جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بخشتا ہے اور وہی گناہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا آخری سوال ہے آپ سے، کن الفاظوں کے ساتھ استغفار کی جائے؟ کن الفاظ سے استغفار کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ سب سے بہتر ہیں، اور جب انسان کو ندامت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے حضور اس گناہ کو ترک کرے اور اس گناہ سے معافی مانگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے التوبۃ من الذنب ان یتوب منہ ثم لا یعود فیہ، کہ توبہ جو ہے التوبۃ کہ گناہ سے توبہ یہ ہے کہ ان یتوب منہ، اس سے توبہ کر لے، ثم لا یعود فیہ، اور پھر اس کی طرف لوٹ کرنا جائے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ہم اعمال میں ضعیف حدیث کو لے سکتے ہیں۔ تو کن الفاظ سے توبہ کی جائے؟ پہلے تو آپ سے گناہ ہوا ہے، آپ کا دل نادم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دل نادم نہیں ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ آپ نے گناہ کیا ہے، تو پھر وہ توبہ ایسے ہی ہے جیسے استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ کے دل میں محسوس ہو رہا ہے، آپ کو اس پر ندامت ہو رہی ہے، تو پھر بہترین الفاظ وہ ہیں جو آپ اپنی زبان میں اپنی اندر کے اظہار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے افضل، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنا سکھایا، آپ سے زیادہ بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عاجزی سے کوئی استغفار نہیں فرماتا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت ذنوبہ وان کان قد فر من الزحف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ، کہ جو یہ کہے کہ میں توبہ مانگتا ہوں اس ذات سے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اس کے حضور توبہ مانگتا ہوں، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، کہ حتیٰ کہ اگر وہ بھاگا ہوا ہو میدان جنگ سے۔ اور پھر سید الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے
وعن شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سید الاستغفار ان یقول العبد کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، خلقتنی وانا عبدک تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اور میں تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر قائم ہوں جتنی تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اعوذ بک من شر ما صنعت اور پناہ مانگتا ہوں میں اپنے شر سے جو میں نے بنایا، ابو لک بنعمتک علیہ اور میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، وابو بذنبی و اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کا، فاغفر لی اور مجھے معاف فرما، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اور کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا جو گناہوں کی مغفرت فرمائے، من قالها فی النہار مؤمنا بہا کہ جس نے یہ دن میں کہا اور اس پر اس کا ایمان تھا، فمات من یومہ قبل ان یمسی تو اگر وہ شام سے پہلے مار گیا تو اللہ فہو من اہل الجنہ تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا، ومن قال من اللیل وہو مؤمن بہا اور جس نے سچے دل سے یہ کہا رات میں، فمات قبل ان یصبح اور وہ مر گیا صبح سے پہلے، فہو من اہل الجنہ تو وہ بھی اہل الجنت میں سے ہوگا۔ تو یہ بہترین الفاظ ہیں جو کہ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے استغفار کرنے کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بے شک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادنا بندہ ہونے کے ناطے ہمیں معافی کا طلبگار رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر استاد یاسمین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے استغفار کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی۔ اب استادہ دعا فرمائیں گی اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہی الفاظ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن آیات میں انہی ترجمے کے ساتھ دعا مانگوں گی۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث جو ہے وہ میں شامل کرنا چاہوں گی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا کہ جس نے استغفار کو اپنا لازمی ورد بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی سے مخرج نکالے گا، ومن کل ہم فرجن اور ہر غم سے اس کو آزادی دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، اور یہ روایت جو ہے وہ ابو داؤد میں روایت کی ہے۔ تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں جو کوئی معبود نہیں تیرے سوا، اور واتوب الیہ اور میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اللہم انت ربی اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی وانا عبدک تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اور میں قائم ہوں تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر جتنی تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اعوذ بک من شر ما صنعت اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے شر سے جو میں نے پیدا کیا، ابو لک بنعمتک علیہ اور میں اقرار کرتی ہوں اپنے تمام نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، وابو بذنبی اور اپنے گناہوں کا، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اور اے اللہ مجھے معاف فرما اور بے شک تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اے اللہ ہمیں قائم نماز پر قائم رہنے والا بنا دے اور ہماری ذریت کو اور ہماری دعائیں اے ہمارے رب قبول فرما، ربنا اغفر لی اے اللہ
ہمارے ربنا اغفر لی، بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور تمام مؤمنین کو، تمام ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب قیامت والے دن۔ اور اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے تھے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے نرمی فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔